بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر ہجرت کرنے والے بے یار و مددگار اور بے سر و سما مسلمانوں کے قافلوں پر جنونی ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کی خون رلانے والی داستانیں میں اپنی کم عمری سے سنتا آیا تھا، اور ان شیطانی حرکتوں کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ زندگی کی ہماہنی میں ان دیکھے ظالموں سے نفرت کا جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتے چلے جانا عین فطری ہے، لیکن اسلم کی زبانی ایسے مظالم کا ارتکاب کرنے والے درندے کے بارے میں جان کر اچانک نفرت کا وہ احساس ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ میں نے کہا، ایسے درندوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین لگتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے شرمناک اعمال رکھنے والا شخص اب خود کو فلاحی کاموں کا علمبردار کہتے نہیں تھکتا ہوگا۔ اسلم نے دکھی چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ پنجاب کے بعض علاقوں میں ایسے بھیانک مظالم ڈھائے گئے کہ اس علاقے کی تاریخ پر شرمناک داغ کے طور پر باقی رہیں گے۔ مٹھو سنگھ نے علاقے کے تھانے دار کو بھی ساتھ ملا رکھا تھا۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ نے پورا علاقہ ان کے لیے شکار کا میدان بنا دیا تھا۔ ان کے اشارے پر بدمست سکھ جتھے مسلمان بستیوں پر حملہ کرتے، لوٹ مار کا مال اور جوان و حسین لڑکیاں آپس میں تقسیم کر لیتے، اور بچی کچی خواتین پولیس اور فوج کے افسروں کی درندگی کا نشانہ بننے کے لیے بطور تحفہ بھجوا دی جاتی۔ اسلم جیسے جیسے مٹھو سنگھ کے سیاہ کارناموں کی تفصیل بتا رہا تھا، میرے لہو کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بدلتی دلی کیفیت سے اسلم نے بات آگے بڑھائی۔ ان فسادات میں مسلمان خواتین کو زیادہ تر نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے اغوا کیا گیا تھا، لیکن مٹھو سنگھ نے اسے ایک منافع بخش کاروبار کی شکل دے دی۔ وہ اغوا شدہ لڑکیوں کے مالک بننے والے اکثر درندوں سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جی بھر جانے پر لڑکی ایک معمولی قیمت پر اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ گربجن کے مطابق اس طرح مٹھو سنگھ نے درندوں کی ہوس کا نشانہ بننے والی 30 سے زائد لڑکیاں اور خواتین خریدیں، اور پھر ہنگاموں کا زور ٹوٹنے پر انہیں مختلف شہروں کے جسم فروشی کے اڈوں کو بیچ کر بھاری دام کھڑے کر لیے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ اسلم گویا اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنے دل میں اچانک زور پکڑنے والے نفرت کے طوفان پر قابو پانے کی کوشش کی اور بظاہر بے تاثر لہجے میں پوچھا، یہ خبیث مٹھو سنگھ اب بڈھا کھوسٹ ہو چکا ہوگا؟ اسلم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھیا، بتایا تو ہے، تقسیم کے وقت وہ لیفٹیننٹ تھا، زیادہ سے زیادہ 25-30 سال کا ہوگا اس زمانے میں، اب 40-45 عمر ہوگی اس کی۔ اچانک اسلم کو کچھ اور یاد آیا۔ گربجن نے بتایا تھا کہ وہ اپنے اشارے پر مسلمان بستیوں پر دھاوا بولنے والے جتھا گیروں کو ہدایت کرتا تھا کہ کم عمر بچیوں کو بھی قتل کرنے کے بجائے اغوا کر کے ساتھ لے آیا کریں، وہ ان کے مناسب دام ادا کر دے گا۔ ان بچیوں کو وہ اسی عمارت میں پالتا تھا جس میں وہ خریدی گئی اغوا شدہ خواتین کو محبوس رکھتا تھا، اور بلوغت کے قریب پہنچنے والی بچیوں کو بھی بھاری داموں پر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ اس عمارت کو اس نے اناتھ آشرم کا نام دے رکھا تھا۔ گربجن سنگھ نے شک ظاہر کیا ہے کہ وہ سماجی اور حیثیت مزید طاقتور بنانے کے لیے مہاراجہ یسوندر سنگھ کو بھی خفیہ طور پر ایسی لڑکیاں بطور تحفہ بھجوایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، ایسے کالے کرتوتوں کے باوجود یہ شخص عوامی لیڈر بن کر اسمبلی ممبر کے طور پر منتخب ہو گیا؟ کسی نے اس کی اصلیت کی طرف انگلی نہیں اٹھائی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری، جیسے میرا سوال بچکانا لگا ہو۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بھائی، ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ عجیب، ہنگامہ خیز اور جنون پرور فضا کا حامل تھا۔ عام لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایسے منظم گروہوں کی وارداتوں کے علاوہ انفرادی سطح پر بے شمار لوگوں نے کری حرکات کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر اسے اجتماعی طور پر فراموش کر دیا گیا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ فاتحین سے پرسش و گرفت کا دنیا میں کبھی رواج ہی نہیں رہا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، اسلم بھائی، میں اس سارے معاملے کی مزید تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس گربجن سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں؟ وہ میری بات سن کر چونکا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے آثار ابھرے۔ پھر اس نے تذبذب کے ساتھ کہا، یار، گربجن سے ملوانا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیں اسے تمہارے مشن پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ میں نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے اب میرا مشن اس نازک مرحلے سے آگے نکل چکا ہے، ویسے بھی احتیاط رکھوں گا کہ اسے میری اصلیت کا ادراک نہ ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں احتیاطاً افتخار صاحب سے مشورہ کروں گا۔ میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔
وہ فلم رول کے ساتھ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ میں دل پر چھائی عجیب سی کیفیت کے سبب اس روز گھر پر ہی رہا اور مجھے بار بار مٹھو سنگھ کے بارے میں گیز و غضب سے بھرپور خیالات ستاتے رہے۔ شام کو میں نے جا کر سچن کی گردن پکڑی اور اسے اچھی طرح پکا کر دیا کہ وہ کل صبح کموڈور نیل کھنڈ کے دہلی بدارتے ہی یہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے دفتر جائے کہ وہ اس کی روانگی سے بے خبر ہے، اور پھر ضروری فائلوں کا معائنہ کرنے کا بہانہ کر کے وہیں رک جائے اور کام پورا کر کے ہی واپس آئے، ورنہ اس کی خیر نہیں ہوگی۔ جب اس نے میری ہدایت پر حرف بحرف عمل کرنے کا یقین دلایا تو میں نے اچانک پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس پنچھی، میرا مطلب ہے تمہارے باس کموڈور نیل کھنڈ کا گھر کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ چونکا۔ اس کے گھر سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ میں نے اچانک خون خوار لہجے میں کہا، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا اور صاف جواب دو۔ اس کے چہرے پر پسماندگی چھا گئی۔ وہ میرے گھر کے قریب ہی ہے اس کا بنگلہ، 3 فرلانگ کے لگ بھگ فاصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، اب بھی تو جواب دیا نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے پاس جا کر تمہاری شکایت لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کم از کم اس وقت تک تو نہیں جب تک تم میری بات چپ چاپ مان رہے ہو۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس کے گھر جانے کے لیے مجھے کون سا راستہ لینا ہوگا؟ سچن بھنڈاری نے مجھے بلا چوں و چرا کموڈور نیل کھنڈ کے گھر کا محل وقوع سمجھا دیا۔ اس کے بعد میں نے نیا سوال پھینکا، اب شرافت سے یہ بھی بتا دو کہ اس کا دفتر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کیا تمہیں اپنے دفتر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کے دفتر جانا پڑے گا؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بالاڈ گودی پر اسپیشل نیوی فیسلٹی کے نام سے ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے گراؤنڈ فلور کا ایک پورشن کموڈور نیل کھنڈ کے دفتر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پرنتو تم اس طرف گئے تو پکڑے جاؤ گے، وہ مکمل طور پر پروہیبیٹڈ یعنی ممنوع ایریا ہے، سول گاڑیوں کو اس طرف جانے کی آگیا نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں محض اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سب پوچھ رہا ہوں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے میرا جواب پر کتنا یقین آیا، کیونکہ میرے رخصت ہونے تک اس کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں موجود تھیں۔ اگلے روز اسلم صبح سویرے میرے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ سچن والا معاملہ قابو میں ہے۔ اس نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن افتخار صاحب نے گربجن سنگھ سے تمہیں ملوانے کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ اسے تمہاری اصلیت کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، لہٰذا احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا۔ میں نے اسے یہ اطمینان دلایا کہ میں ہر ممکن خیال رکھوں گا۔ اس پر اس نے مجھے سچن سے حاصل کردہ کیمرے سمیت رات 8 بجے کے قریب داور کے ٹیکسی اسٹینڈ کا چکر لگانے کی ہدایت۔ اسے رخصت کر کے میں نے ٹیکسی نکالی اور سیدھا سچن کے گھر کی طرف چل دیا۔ تاہم میں نے اس کے گھر سے 50 گز دور ہی ٹیکسی روک دی اور انجن سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ سچن اپنے معمول کے وقت پر گھر سے نکلا اور میں کافی فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ سیدھا اپنے دفتر پہنچا، میں اسے گاڑی اندر لے جاتے دیکھتا رہا اور پھر اپنی گاڑی تقریباً 2 فرلانگ آگے سڑک سے ہٹا کر ترچھی کھڑی کر دی اور بونٹ اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں سچن کے دفتر کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، بالآخر سچن کی گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے پاس سے گزر جانے دیا اور پھر بونٹ گرا کر کافی فاصلے سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کولابا کی کچی آبادی کے سامنے سے گزر کر سیدھا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ریگل سینما والے چوراہے سے فرلانگ بھر آگے جانے کے بعد اس نے دائیں طرف جانے والے ایک چھوٹے روڈ پر گاڑی موڑ لی۔ میں جانتا تھا کہ وہ راستہ ساحل کی طرف جاتا ہے اور ممکنہ طور پر نیوی کی نئی تعمیرات وہیں ہو سکتی ہیں، چنانچہ میں سچن کی گاڑی کا پیچھا کرنے کے بجائے سیدھا آگے نکلتا چلا گیا۔ میں نے خود کو اطمینان دلانا چاہا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، سچن کموڈور نیل کھنڈ کے دفتر ہی گیا ہے اور وہ یقیناً پوری احتیاط اور تندہی سے میری ہدایت پر عمل کر کے تمام فوٹوگرافی کرے گا اور شام ہوتے ہی کیمرہ اور فلم میرے ہاتھوں میں ہوگی، جسے اسلم کے حوالے کر کے میں اس مشن سے بری الزمہ ہو جاؤں گا۔ لیکن کوشش کے باوجود میں اندیشوں سے جان نہ چھڑا سکا۔ بے شک سچن نے میرے ڈرانے دھمکانے پر یہ آخری کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، تاہم مجھے اس کی ہچکچاہٹ بھی یاد تھی، بلکہ اس نے کموڈور نیل کھنڈ کے دفتر میں جانے سے بچنے کے لیے میری طرف سے پول کھولے جانے کے سنگین نتائج بھی نظر انداز کر دیے تھے۔ اس کی طرف سے دھوکہ دینے کی ناکام کوشش سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسے وہاں کوئی مشکوک کارروائی کرنے پر اپنی گردن پھنسنے کا شدید خطرہ ہے۔ مجھے اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اس کی گردن پھنسنے کے نتیجے میں نہ صرف میرے مشن کا آخری اور اہم مرحلہ ادھورا رہ جاتا، بلکہ اس کے زبان کھولنے پر میری ساری سرگرمیوں کا راز فاش ہو سکتا تھا اور خود مجھے اپنی سرگرمیاں ترک کر کے کم از کم وقتی طور پر روپوش ہونا پڑتا۔ لیکن ان تمام خطرات و خدشات کے تدارک کا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، چنانچہ میں دھیان بٹانے کے لیے سواریوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتا رہا۔
دفتروں کی چھٹی کا وقت قریب آتے دیکھ کر میں نے دلی سے باندرا پہنچانے کی فرمائش کرنے والے ایک نوجوان جوڑے سے انجن میں گڑبڑ کا بہانہ کر کے معذرت کی اور سیدھا سچن کے دفتر کی طرف دوڑ لگائی۔ میں نے لگ بھگ 1 فرلانگ پہلے اپنی ٹیکسی کھڑی کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ سچن کے دفتر کی طرف نظریں جما دی۔ بالآخر چھٹی کا وقت ہوا اور میں نے سچن کی گاڑی نمودار ہوتے دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی۔ اس کی گاڑی سیدھی کولابا کی طرف بڑھی اور پھر کولابا مارکیٹ میں داخل ہو کر شراب کی دکان پر جا رکی۔ میں نے اپنی ٹیکسی اس کی گاڑی کے پیچھے ہی روک دی۔ وہ لگ بھگ جھومتا ہوا گاڑی سے اترا اور دکان کی طرف بڑھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واپس لوٹا تو حسب توقع اس کے ہاتھ میں جانی واکر بلیک لیبل اسکاچ وسکی کی بوتل تھی۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، میں اترا اور اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور نیم تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب ایسی بھی کیا بے وفائی سچن جی کہ پہچاننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، نہیں جی میں تو پہچان گیا تھا، پرنتو تم یہاں کیسے؟ میرا مطلب… میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مطلب چھوڑو سچن جی، یہ بتاؤ کام ہو گیا نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ یہ اخلاق اس کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ تمہارا کام تو ہو گیا، پرنتو میری جان سارا دن سولی پر لٹکی رہی۔ انیک بار بڑی کھٹنائی سے یہ شاپت کیمرہ چھپانا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے سگریٹ کیس نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے کیمرہ احتیاط سے اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ویل ڈن سچن، آج سے تم مکت ہو۔ پرارتھنا کرنا کہ اب کبھی ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اوکے، پرنتو وہ فوٹوگراف؟ میں نے کہا، نشست ہو جاؤ، آج کے بعد ان کا وجود نہیں رہے گا۔ جاؤ کھل کر جشن مناؤ، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور مشورہ دوں گا کہ اپنی عیاشی میں حد سے نہ گزرو۔ اس بار تو تم مصیبت میں پھنسنے سے بچ گئے ہو سکتا ہے اگلی بار بھاگیہ تمہیں بچ نکلنے کا اوسر نہ دے۔ اس نے قدرے شرمندگی سے اپنے پہلو میں رکھی شراب کی بوتل پر نظر ڈالی اور جانے سچا یا جھوٹا مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ اعتدال سے کام لے گا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنی ٹیکسی میں بیٹھ کر چھترپتی شیوا جی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔